بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے، اور اللہ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ پاک کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس کے دل کی آواز سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی با پردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز تم اپنے گھر میں پردے کی حالت میں پڑھو گی وہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے، اور جو عورت چھپ کر نماز پڑھے گی وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو فوراً گھر واپس آ گئی اور گھر کے کونے میں ایک جگہ مختص کی جہاں پر اندھیرا تھا، پھر وہ ہر نماز اسی جگہ پر ہی ادا کرتی تھی۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ اسے عطا ضرور فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے خدا، اس وقت تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام دیال ہے، اس وقت وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کون اللہ کی نیک بندی ہے جو اس وقت اللہ کو بے حد عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، آخر ایک گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ عورت رہتی ہے۔ اس عورت کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دل ہی دل میں کہا کہ اے پروردگار، تو نے تو اس عورت کو کچھ بھی نہیں نوازا، لیکن پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے پاؤں دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اور اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو ہی دیکھتی۔ تو اللہ نے مجھے ان سب گناہوں سے بچا لیا، صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں،
پھر بھی میں تمہیں جانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اس رحیم و کریم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اس کو چاہیے اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔